چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بدو آتے ہیں اور آ کے ایک سوال پوچھتے ہیں، کچھ سوالات پوچھتے ہیں. یہ ایک حدیث مبارکہ ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے کافی. ایک حدیث مبارکہ، باقی کی بات ایک طرف کر دو. ایک حدیث مبارکہ میں سے پوری زندگی کی رہنمائی ملتی ہے. اس طرح وہ علم سیکھتے تھے. چنانچہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کو سند کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی، ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. فقال، کہنے لگا، انی سائلک اما فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں جو بھی یعنی خیر ہے میں اس کا سائل ہوں. فقال له، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سل اما، تو پوچھ، اما بدا لک، اس نے بات اس طرح سے شروع کی. قال، یا نبی اللہ، احب ان اکون اعلم الناس، چونکہ ہمارے اس علم کے ٹاپک سے یہ پہلی بات ایک تھی تو پوری حدیث مبارکہ ہی آ گئی، چونکہ اس میں بہت خیر کی باتیں ہیں. اس نے پہلا سوال دیکھو کیا کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب ان اکون اعلم الناس، میں چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا بن جاؤں، بڑا عالم بن جاؤں. قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اتق اللہ تکن اعلم الناس، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عالم بن جائے گا. قال، اس نے یہ پوچھا، احب ان اکون اغنی الناس، میں پسند کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کن قنعن تکن اغنی الناس، قناعت کو اختیار کر تو انسانوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا. فقال، اس نے یہ پوچھا، احب ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بہتر انسان بن جاؤں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس فکن نافعا لهم، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے. ہر ایک کو نفع ملتا ہے اس کی ذات سے، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو بھی. تو ایسا بن جا تو سب سے اچھا انسان بن جائے گا. فقال، اس نے یہ کہا، احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں انسانوں میں سب سے زیادہ عادل بن جاؤں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے انصاف اچھا لگتا ہے، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر لے تو سب سے زیادہ انصاف پسند بن جائے گا. خود تو ہم چاہتے ہیں ہمارے عیبوں پہ لوگ پردے ڈالیں، اور ہمیں ذرا سا پتہ چلتا ہے تو لوگوں کی ہم رسوائی کرتے پھرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری غلطی کا پتہ چلے تو لوگ حلم کے ساتھ برتاؤ کریں، اور ہمارے سامنے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر علم کہاں گیا. انہوں نے پوچھا، احب ان اکون اخص الناس الی اللہ تعالی، کیا خوبصورت سوال پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے خاص بندہ بن جاؤں، اس کا اسپیشل. آج کہتے ہیں نا وہ بڑا اسپیشل ہے میرا. انہوں نے بھی یہی کوشچن پوچھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتاؤ میں اللہ کا اسپیشل بن جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا اکثر ذکر اللہ تکن اخص العباد الی اللہ تعالی. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر تو اللہ تعالی کا سپیشل بندہ بن جائے گا, محبوب. قال, انہوں نے پوچھا احب ان اکون من المحسنین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں محسنین میں شامل ہو جاؤں. قال اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تجھے دیکھتا ہے, اگر ایسا نہیں تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. لگتا ہے کہ اس اعرابی کے دل میں کوئی آگ لگی ہوئی تھی کہ میں کیسے اللہ کو پسند آ جاؤں. تبھی تو اینگل بدل بدل کے مختلف انداز سے سوال پوچھ رہا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مختصر اور ٹو دی پوائنٹ اس کو جواب دے رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا احب ان یکمل ایمانی, میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. قال, نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک. اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. فقال, انہوں نے یہ پوچھا احب ان اکون من المطیعین, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں. قال, ارشاد فرمایا ادی فرائض اللہ تکن مطیع. اللہ کے فرائض کو اہتمام کے ساتھ پورا کر لو, اللہ کے مطیع بندوں میں شامل. قال, اس نے پھر پوچھا احب ان القی اللہ نقیا من الذنوب. سبحان اللہ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں گناہوں سے دھلا ہوا پاک صاف ہو جاؤں. کیا خوبصورت سوال پوچھا. قال, نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتسل من الجنابۃ متطہرا تلقى اللہ یوم القیامہ وما علیک ذنب. کہ تو جنابت کا غسل اچھے انداز سے کر لیا کر, اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے گناہوں سے پاک حالت میں تو ملے گا. قال, اس نے یہ پوچھا احب ان احشر یوم القیامت فی النور. میں قیامت کے دن نور میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں, میرا حشر ہو. قال, نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تظلم احدا تحشر بی یوم القیامت فی النور. کسی پر ظلم نہ کر, قیامت کے دن نور کے اندر تیرا حشر کیا جائے گا. اس کا مطلب آج جو زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, یہ قیامت کے دن کس سے آئی ہے؟ چاہے وہ ظلم کسی ایک پر ہو, قریبی پر ہو یا دور والے پر ہو, اپنے پہ ہو یا پرائے پر ہو. ہم دل میں سوچیں آج کہیں ظلم کا ارتکاب تو نہیں کرتے. جو ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن کی ظلمت بن کر ہمارے سامنے آئے گا. قال, انہوں نے پوچھا احب ان یرحمنی ربی. میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. قال, فرمایا ارحم نفسک ورحم خلق اللہ یرحمک اللہ. تو اپنے آپ پہ بھی رحم کر, اللہ کے بندوں پہ بھی رحم کر, اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائیں گے. قال, کہنے لگا احب ان تقل ذنوبی. میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بہت تھوڑے ہو جائیں. قال استغفر اللہ تقل ذنوبک. تو استغفار کر, استغفار کی کثرت سے اللہ تیرے گناہوں کو تھوڑا کر دیں گے.